رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسما کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح ہی آج بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کسی نے اسے گہری نیند سے زبردستی جگایا ہو۔ اس نے ہاتھ سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور آہستہ سے اٹھ کر بلب کا بٹن دبایا۔ پل بھر میں پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون بھی عارضی ہی ثابت ہوا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جو کہ باہر کی طرف کھلتی تھی اور وہاں سے کھیت صاف نظر آتے تھے، اس نے وہاں نظر ڈالی تو وہ کھلی ہوئی تھی اور اسی لمحے اسے ایک تاریک سایہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہرگز نہیں ہو رہا تھا۔ میرے 2 بھائی اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میں ڈیرہ غازی خان کے ایک قریبی گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ابو گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوئی وہاں یہ بات زبان و زد عام تھی کہ اس گاؤں میں جنات کا بسیرا ہے، اور جس بستی میں رہتی ہوں وہاں بھی تقریباً ہر دوسرے بندے پر جنات ہیں۔ خیر، ہماری بستی کے تھوڑا اور دور مٹی سے بنی ایک کوٹھی تھی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو مٹی سے بنا ہوا تھا اور ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ اس کے ارد گرد اینٹوں کی دیواریں تھیں اور وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ بھاری ہے اور وہاں کسی برے سائے کا بسیرا ہے، اس لیے وہاں کوئی عورت تو کیا رات میں مرد بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ جگہ دن میں بھی بہت پراسرار لگتی تھی۔ بستی سے تھوڑا دور کھیتوں میں وہ کوٹھی واقع تھی۔ ارد گرد کھیت اور درمیان میں وہ کوٹھی۔ اس کے قریب ہی ایک بڑا اور گھنا سا درخت جسے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس زمین پر وہ کوٹھی اور درخت تھا، اس زمین کا مالک کئی بار اس کوٹھی کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر کوئی بھی وہ کوٹھی توڑنے اور درخت کاٹنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کئی بار مولوی کو بلا کر وہاں قرآن مجید پڑھوایا۔ اس سائے کو ختم کروانے کی کوشش بھی کی گئی، مگر قرآن مجید شروع کرتے ہی وہاں سے ایسی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی کہ روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ سو وہ آج تک اسے ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے تھے۔ خیر، مجھے بھی وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا اور میں وہاں جاتی بھی نہیں تھی، مگر میری قسمت مجھے وہاں تک لے گئی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، جب میں 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، وہ عید کا دن تھا اور ہم خوب تیار شیار ہو کر خوشبو لگا کر باہر سیر کو نکل پڑے۔ میرے ساتھ میری بہن اور گاؤں کی لڑکیاں بھی تھیں۔ ہم گھومتے گھومتے پتہ نہیں کیسے پر اس جگہ پہنچ گئے تھے، مگر کسی نے دھیان ہی نہ دیا اور ہم سب اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ہم نے جو مونگ پھلیاں لے کر رکھی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں اور پھر ہلکی سی ہوا چلی اور اس درخت کے پتے زور سے پھڑ پھڑائے۔ اس آواز پر سب نے اوپر دیکھا اور سب ہی خوف سے لرز گئیں۔ اس طرف تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ہم آخر کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر سب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یک دم بھاگنا شروع کر دیا، اور ان سب میں سب سے زیادہ خوف زدہ تھی اور پوری جان لگا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم زور سے گری اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اگر میں ابھی بھی وہاں ہوتی تو مر چکی ہوتی، مگر پھر جو میں نے سنا میرے ہوش اڑ گئے۔ اسما، تمہیں پتا ہے تمہیں پورے 2 دن کے بعد ہوش آ رہا ہے؟ ہم سب کتنے ڈر گئے تھے جب تم بے ہوش ہو گئی تھی، تو میں بھاگ کر گھر سے ابو اور ماموں کو بلا لائی تھی، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو تم زمین کی بجائے اوپر درخت پر لٹکی ہوئی تھی اور اب ہوش میں آ رہی ہو۔ یہ سب سن کر تو میں اتنا ڈر گئی کہ بتا نہیں سکتی، مگر پھر سب مجھے خوش رکھتے تو میں بھی یہ سب بھولتی چلی گئی۔ اس کے بعد کئی بار میں نے ایک کالا سیاہ سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے اندر آتا دکھائی دیتا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کوئی ہر وقت میرے آس پاس موجود رہتا ہے، اور پھر میں آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ تنہائی میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ تم جو بھی ہو مجھے نظر تو نہیں آتے، مگر مجھے پتا ہے کہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے مجھ پر، اس لیے تو تم ہر وقت میرے قریب رہتے ہو۔ تم بہت اچھے ہو، ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا۔ میں بس ایسے ہی کہہ دیا کرتی تھی۔ کبھی یہ وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ میں اس سے باتیں کر کے اپنے لیے کتنی مشکلیں کھڑی کر رہی ہوں۔ میں تو یہ بھی نہ سوچتی کہ وہ کیا ہے، بس یہ سوچتی کہ میرا وہم ہے۔
پھر اصل حقیقت تو تب پتہ چلی جب میں 15 سال سے 20 سال کی ہو گئی اور میری شادی طے ہو گئی۔ اس دوران میں بہت ہی خوش تھی، مگر ایک رات وہ ہوا جو میں کبھی بھی سوچ نہ سکتی تھی۔ اس رات میں سوئی ہوئی تھی، رات کا تیسرا پہر تھا جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ سایہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ پھر وہ سایہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میں تو سن ہو کر رہ گئی۔ اس دوران صرف مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ سایہ انسانی شکل اختیار کر چکا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیسے اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں پا رہی ہوں۔ پھر میں نے خود کو کہتے سنا تھا، تم ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے ہو اور میں صرف تمہاری ہی ہوں، صرف تمہاری۔ پھر وہ اسی راستے سے باہر نکل گیا جیسے آیا تھا۔ اگلی صبح میری طبیعت عجیب سی تھی، نہ کھانے میں دل لگا اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں۔ پتہ نہیں کیسے، مگر اب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے میرے ساتھ، اور میں نے یہ بات اب تک کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، مگر اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور پورے گھر کو میری کیفیت پتہ چل گئی تھی۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی تھی، کیونکہ اب بقول اماں کے کہ تیری شادی ہونے والی ہے، اس لیے اب اکیلی نہ سویا کر۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھڑکی کھلنے کی آواز آئی اور میری دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں ڈر سے کانپنے لگی، مگر میں آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ کوٹھی اور درخت دکھائی تو نہ دینے چاہیے تھے، مگر وہ دونوں میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں آہستہ سے مڑی اور بنا پلکے جھپکائے گھر سے باہر نکل کر کھیت کی طرف جانے لگی۔ اس کے بعد مجھے تو کچھ یاد نہ رہا، مگر میری بہن نے بتایا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ سب کو جگا کر میرے پیچھے لے آئی۔ میں آہستہ سے اس درخت کے نیچے گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ گھر والے یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے۔ سب نے مل کر مجھے اتنا زور سے کھینچا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں 1 انچ نہ ہلی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ہنستی ہنستی بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کچھ یاد نہ تھا، مگر میرے جسم کی ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی۔ صبح ہی ابو پیر جی کو بلا لائے تھے۔ ان بابا کا نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ بہت ہی قابل ہستی تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ خیر اسی صبح یہ ظاہر ہو گیا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے، اور میرے سسرال والے جو کہ رشتے میں میرے پھوپھا پھوپھی تھے وہ بھی بے حد پریشان تھے۔ تب تک میں اتنی نہیں ڈرتی تھی، مگر اب تو ہر موڑ پہ ڈر میرے ساتھ ساتھ تھا، اور اب میں پہلے جیسی اسما نہیں رہی تھی۔ اب تو میں کوئی 100 سال کی بیمار بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ باتھ روم جاتی تو وہاں لائٹ چلی جاتی، کچن میں جاتی تو میری والدہ مجھے دو طرف دکھائی دینے لگتی۔ پھر وہ پیر جی آئے اور انہوں نے بتایا کہ سادگی سے میرا نکاح کر دینا چاہیے، مگر چونکہ پھوپھی کو بھی سب پتا تھا اس لیے وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر ابو نے منت کی کہ میری جوان بیٹی ہے، اس طرح برباد ہو جائے گی، اور بالآخر پھوپھو مان گئی، اور اس طرح جمعرات کی شام کو میری سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی ہوتے ہی مجھے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کی پہلی رات جو کئی دعاؤں اور مرادوں کے بعد آتی ہے، شادی جیسے رشتے کے بارے میں سوچتے ہی دل میں میٹھی سی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ سہیل جو ہی میرے قریب ہوئے، یکے بعد دیگرے 3 تھپڑ ان کے منہ پر پڑے تھے، اور پھر ہر دفعہ ہی یہی ہوا۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ سہیل پر ترس آ رہا تھا۔ اگلی صبح پیر جی خود تشریف لائے تھے، اور سب سنتے ہی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، اور اس سے اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک اور بھی پیر تھے، اور ساتھ میں کچھ گاؤں کے مرد بھی تھے۔ پیر جی نے مجھے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مگر 5 وقت کی تو کیا، میں تو 1 وقت کی نماز بھی نہ ادا کر پاتی تھی، اور ہفتہ ہفتہ نہاتی تک نہ تھی۔ اس دن پیر جی نے بہت مشکل سے مگر اس سائے کو قابو کر ہی لیا تھا، اور انہوں نے اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا، اور پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ لمبے لمبے اور بکھرے بال، بدنما چہرہ، بڑے بڑے دانت، جسے دیکھتے ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر پیر جی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس لڑکی کو بچپن میں دیکھا تھا عید کے دن، اور تب سے میں اسے اپنا ہی سمجھتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے۔ میں تو ہر روز رات کو اس کے پاس جاتا تھا،
یہ مجھ سے خود باتیں کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے اپنے ہو، مجھ پر کوئی خدا کا خاص کرم ہے جو تم میرے پاس آتے ہو، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے تمہارے پاس رہنے سے سکون ملتا ہے۔ اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو اسے لے کے ہی جاؤں گا یہاں سے، اور تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک یہ ساتھ نہ چلے گی۔ ایک دم سے تیز تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے شاید آج اسے ختم کرنے کی ہی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، او اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو سٹوری ہونے لگی ہے؟ خیر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی، تو نہیں جانتا کہ میں کتنا خطرناک ہوں۔ انہوں نے کہا اور پھر کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک مارنے لگے۔ وہ تڑپنے لگا اور پھر پل بھر میں آگ میں جلنے لگا۔ اس کی دردناک آواز سے کان پھٹنے لگے اور زور سے آندھی چلی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم نے ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں تو پیر جی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی کہ انہوں نے مجھے اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب تو اللہ کے کرم سے میرے 2 بچے ہیں اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور ٹیپ میں بآواز بلند سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ اور آذان لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اب مجھے ڈر لگتا۔